بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر حامد ہے۔ میری اسپیشلٹی دل اس کے امراض ہیں۔ آج کی ویڈیو بہت حساس موضوع پہ ہے۔ اگر آپ میں سننے کی ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے اور سچائی تسلیم کرنے کی طاقت نہیں ہے تو بالکل بھی نہ سنیں، ویڈیو سکپ کر دیں۔ لیکن اگر آپ میں ہمت ہے، حوصلہ ہے اور اگر آپ سچائی تسلیم کرنے کی ہمت اور طاقت رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو آج کل کے ان مسائل کی حساسیت کا اندازہ ہو سکے۔ ایک بچی چھوٹی 10 سے 11 سال عمر تھی اس کی، پچھلے دنوں میرے پاس اس کو لایا گیا۔ گھر والے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے، کبھی کبھار یہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی ہے اور اتنا عجیب عجیب حرکتیں کرنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہے کیا۔ ہمیں لگتا ہے کوئی سایہ ہے، کوئی حساب ہے اس کو۔ دم تعویذ کروائے ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس لے کر گئے ہیں لیکن ٹکے کا بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ پھر کسی نے ہمیں کہا ہے کہ ایک دفعہ دل کے ڈاکٹر کو چیک کروا لیں، شاید کوئی دل کا مسئلہ نہ ہو بچی کو۔ جب ای سی جی کروا کے دیکھا گیا تو ای سی جی بالکل ٹھیک تھی، اس کی دھڑکن تیز تھی ای سی جی کے اندر۔ اس کی علامات سننے کے بعد میں نے بچی کی ایکو بھی کی، ایکو بھی بالکل نارمل تھی۔ اس کی تمام لوازمات میں نے پورے کیے جو کہ ایمرجنسی میئرز کے لیے ہوتے ہیں۔ جب میں نے اپنا کلینیکل ایکسپیرینس سے اس کو جج کیا تو وہ بچی خوف اور پریشانی کے اندر مبتلا تھی۔ 10 سے 11 سال کی بچی کے اندر خوف اور پریشانی والی علامات بہت غیر معمولی سی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ وہ عمر ہوتی ہے جس کے اندر بچے لاپرواہ ہوتے ہیں، بالکل ہنستے کھیلنے والی عمر ہوتی ہے، پڑھنے اور لکھنے والی عمر ہوتی ہے۔ عام طور پر ایسی تبدیلیاں اگر ایک دم سے دیکھی جائیں تو یہ پریشانی والی ہوتی ہیں، جو کہ میرے لیے بھی پریشان کن تھا۔ میں نے بچی کا معائنہ کرنے کے بعد اس کو اپنی والدہ کے سمیت باہر بھیج دیا۔ پھر میں نے ان کے والد صاحب کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں نے انہیں کہا کہ بچی اسکول جاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اسکول جاتی ہے، ہمارے پاس ہی گرلس کا اسکول ہے، وہاں پہ یہ پڑھنے لکھنے کے لیے جاتی ہے، یہ اس کلاس میں پڑھ رہی ہے۔ میں نے کہا یہ جو تبدیلیاں تھیں اس کی یہ یکدم آئی ہیں یا یہ پہلے سے چل رہی تھی؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ایک دم سے ہی ہوا ہے اور یہ 2 ہفتے ہو گئے ہیں یہ تبدیلیاں پائی گئی ہیں۔ پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ تبدیلیاں جو موڈ سوئنگز کے حالت کے اندر، گھبراہٹ کی شکل کے اندر، بے چینی کی شکل کے اندر پائی جا رہی ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے اور آپ نے تلاش کرنی ہے یہ وجہ، اور یہ وجہ کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے آپ کے گھر میں یا آپ کے ارد گرد۔ اب آپ نے اس پہ نظر دوڑانی ہے اور نظر رکھنا ہے کہ کون ہے جو بچی کو تنگ کر رہا ہے یا چھیڑ رہا ہے۔ تو وہ ہکا بکا رہ گئے، میرے چہرے کی طرف تکنے لگ گئے۔ تو میں نے کہا کہ آپ اگر سمجھدار ہیں تو میری باتوں پہ غور کیجیے گا۔ وہ اٹھ کر چلے گئے۔ 1 ہفتے کے بعد وہ مجھے صرف یہی بات بتانے کے لیے آئے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میں نے اپنی بچی کو آبزرو کیا۔ وہ جب باہر نکلتی تھی، باہر جاتی تھی تو میں نے اس کو آبزرو کیا اور ایک محلے کا بندہ اس کے ساتھ نامناسب حرکات کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس کو یہ مسائل پیدا ہو رہے تھے۔ اس کو تو ہم نے سبق سکھا دیا، ساتھ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ ہمیں تو وہم گمان ہی نہیں تھا۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کوئی حساب ہے، کوئی جادو ہے، کوئی ٹونا ہے، کوئی بیماری ہے شاید۔ یہ اصل بیماری تھی دوستو، جو کہ سب سے بڑی بیماری ہے ہمارے معاشرے کی، اور اس بیماری نے جس قدر جڑ پکڑ لی ہے نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آئے روز ہسپتالوں کے اندر 10 سے 15 سال، 16 سال، 17 سال کی بچیاں پینک اٹیک کے ساتھ، انگزائٹی کے ساتھ، پیلپیٹیشنز کے ساتھ، موڈ سوئنگز کے ساتھ، چڑچڑے پن، غصے کے ساتھ، مختلف بیماریوں کی علامات کے ساتھ ہسپتال کے اندر آتی ہیں۔ اور کبھی کبھار ہم سر پکڑ لیتے ہیں کہ یہ وہ عمر ہی نہیں ہے جس عمر کے اندر پیرنٹس اتنے پریشان ہوتے ہیں۔ ہر ایک بندے کو ایمرجنسی کے اندر بیٹھ کے سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس ویڈیو کے توسط سے آپ سب لوگ جن کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے بچے موجود ہیں، ایسے پیرنٹس موجود ہیں جو کہ ایسے مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کو کونسل کیا کریں آپ سب لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، کہ نظر رکھیں جب ایک دم سے موڈ سوئنگز آئیں تو۔ 14 سالہ بچی ہمارے پاس ایمرجنسی کے اندر ریپیٹڈ وزٹس پہ آتی تھی۔ ہر ہفتے 10 دن کے بعد اس کو ماں باپ لے کر آتے تھے اور اس کو جھٹکے لگتے تھے، اس کا جسم کانپنے لگ جاتا تھا۔ گھر والے کہتے تھے کہ شاید مرگی کا اٹیک ہے۔ وہ مرگی سمجھتے رہے، مرگی کی دوائیاں لیتے رہے، دم کرواتے رہے، لیکن جب وہ ریپیٹڈ وزٹس پہ ہمارے پاس آئی اور آتی رہی تو پھر میں نے معاملہ کریدنے کی کوشش کی، میں نے معاملہ کی حساسیت جاننے کی کوشش کی۔
میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کی جڑ تک پہنچوں۔ میں نے اپنی وائف کو کہا کہ اس بچی سے ذرا فرینڈ شپ کرو اور اس سے پوچھو کہ بات کیا ہے اصل، کیونکہ اس کے پیرنٹس اتنے پریشان ہیں، اس کے فیملی والے اتنے پریشان ہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی سیریس مسئلہ ہوگا انڈر لائن۔ میری وائف جو کہ ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بھی اس سے فرینڈ شپ کی، اس سے دوستی کی، اس سے حال چال بانٹے، پھر اس کو اعتماد میں لیا، پھر اسے کہا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے۔ جب وہ بالکل کمفرٹیبل ہو گئی اس کے ساتھ، تو اس نے بتایا کہ گھر میں اس کے چھوٹے چاچا، سگے چاچا، اس کے ساتھ نامناسب حرکات کرتے ہیں، نازیبا حرکات کرتے ہیں، غلط جگہوں پہ ٹچ کرتے ہیں۔ وہ جاب کرتے ہیں کراچی کے اندر، لیکن جب وہ گھر آتے ہیں اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ گھر آئیں گے، تو وہ پینک اٹیک کے ساتھ ایمرجنسی کے اندر آ جاتی تھی کہ اب شاید میرے کے ساتھ وہ ہوگا جو ہر دفعہ ہوتا ہے۔ کیا ذہن اس چیز کو قبول کرتا ہے کہ چھوٹا چاچا اس طرح کی حرکتیں کرے گا؟ کوئی چاچا، کوئی ماما اعتبار کے قابل نہیں ہے آج کل۔ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہے، اسے بتائیں کہ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ کوئی بھی اگر آپ کو ٹچ کرے تو یہ آپ نے ٹچ نہیں کرنے دینا، ہمیں بتانا ہے۔ ان کو اعتماد میں لیں اپنے بچوں کو۔ وہ بچی کہتی ہے کہ میں نے اپنی والدہ کو جب یہ بات بتائی کہ میرے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے، تو میری والدہ نے کہا کہ چپ کر جاؤ، بات یہیں پر دبا لو، بالکل بھی نہ بتانا اپنے باپ کو، ورنہ وہ تمہیں بھی مارے گا، مجھے بھی مارے گا اور ہمیں گھر سے نکال دے گا۔ اور ہم کمبائن فیملی کے اندر رہتے ہیں، ہماری آدھی فیملی کا خرچہ اس نے اٹھایا ہوا ہے، تو یہ خرچہ بھی بند ہو جائے گا۔ اگر والدین ایسے ہوں تو پھر بچے کدھر جائیں؟ پینک اٹیک کے ساتھ ہمارے پاس نہ آئیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے رویوں کے اندر یکدم کوئی تبدیلی دیکھیں تو اس کو ڈرامے بازی مت کہیں، اس کو چڑچڑا پن نہ کہیں، اس کو غصہ مت کہیں۔ یہ ایک خاموش چیخ و پکار ہوتی ہے، کبھی کبھی یہ رویہ خاموش مدد کی پکار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے بچے کو اعتماد میں لیں اور اسے کہیں کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے کسی بات کی بھی ٹینشن نہیں لینی ہے، آپ نے بہت اچھا کیا ہے جو مجھے بتایا ہے اور مجھے آپ کی بات پر پورا یقین ہے۔ یہ ایک جملہ اس بچے کی زندگی بدل سکتا ہے۔ دوستو، یہ مثالیں کسی کو بدنام کرنے کے لیے نہیں ہیں، لیکن آپ لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہیں۔ بند آنکھوں والے لوگ بہت پھر رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، کیا ان کی آنکھیں کھول سکتے ہیں ہم؟ اگر میری ویڈیو کے توسط سے ان کی آنکھیں کھل جائیں یا آپ کے تجربات کی وجہ سے ان کی آنکھیں کھل جائیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ اگر آپ کا بچہ اچانک خاموش ہو جاتا ہے، کسی انجان بندے سے ڈر جاتا ہے، رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا ڈراؤنے خواب آتے ہیں، یا آپ کا بچہ کسی کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتا ہے، گھبراہٹ، بے چینی، سر درد، چکر، پیٹ میں درد، ان مسائل کے ساتھ بار بار ہسپتالوں کے چکر لگا رہا ہے، تو کان کھڑے کر لیں اپنے بچوں کو اعتماد کے اندر لے آئیں کہ اگر وہ آپ کو کوئی بات بتائیں گے تو آپ اس پہ یقین کریں گے۔ اگر کسی بچے کو اتنا کانفیڈنٹ ہو کہ وہ اپنے پیرنٹس میں سے کسی ماں سے یا باپ سے کوئی بھی بات کرے گا اور وہ آگے یقین کر لیں گے، تو وہ ساری زندگی آپ کو وہ باتیں بھی بتائے گا جو نہیں بتانے والی ہوں گی۔ اپنے بچوں کو بالکل بھی مجبور نہ کریں کہ وہ کسی رشتہ دار کے ساتھ یا کسی جاننے والے کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں۔ صرف رشتہ دار ہونا کسی بندے کے محفوظ ہونے کی علامت بالکل بھی نہیں ہے۔ محفوظ اور غیر محفوظ رویہ رشتہ نہیں کرتا طے، یہ انسان کے رویے طے کرتے ہیں اور انسان کا کردار طے کرتا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو کسی کو خوف میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کے اندر یہ کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے ہے کہ اپنے بچوں کو اعتماد میں لے کر آئیں، تاکہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ دوست بنیں اور آپ کو ہر وہ بات بتائیں جو بتانے والی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آپ فیوچر کے اندر کسی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ اچھے ہوتے ہیں، لیکن چند غلیظ لوگوں کی وجہ سے یہ معاشرہ اس قدر تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہ تباہی بڑھتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ڈرانا نہیں ہے، ان کو اعتماد میں لے کر آنا ہے، ان سے روزانہ بات کریں، ان کے دوست بنیں، ان کی بات غور سے سنیں۔ کبھی کبھار ایک بچہ صرف یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ماں باپ میں سے کوئی اس کی بات غور سے سن لے اور اس کو ڈانٹے مت۔ اگر یہ ویڈیو ایک بھی بچے کو محفوظ بنانے میں مددگار ثابت ہوئی تو میرا مقصد پورا ہو گیا۔ آگے صرف اور صرف آپ لوگوں کا شروع ہوتا ہے کام۔ آپ نے اپنے ارد گرد بھی نظر رکھنی ہے، ایسے خبیث لوگوں کی اور ایسے ذلیل لوگوں کی، کیونکہ نظریں بتا دیتی ہیں کہ معاملہ کتنا حساسیت کا ہے۔
ایسے لوگوں کی نظروں پر غور رکھیں اور اپنے اپنے ارد گرد ہمسائیوں کا بھی خیال رکھیں اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ. جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور آپ کے ارد گرد رہتے ہیں ان کا بھی خیال کیا کریں تاکہ وہ ایسے سنجیدہ معاملات سے محفوظ رہیں. اللہ تعالی ہمیں ہمارے بچوں کو ایسی آفات سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.